نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. درود پاک. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الحجرات کا تیسرا قانون کل ہم نے سمجھا کہ جب بھی کوئی شخص خواہ وہ فاسق ہو، خواہ نیک اور صالح ہو، کوئی بھی شخص آپ کے پاس کوئی خبر لاتا ہے تو خوب جانچ پڑتال کر کے ہی اس خبر پہ یقین کرو اور اپنا رد عمل دو۔ اگر شرارتی شخص ہے تو اس نے تو جان بوجھ کے غلط پیغام لایا ہوگا، اور اگر کوئی عام شخص ہے تو اسے غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کل کے سبق میں آپ نے سنا میرے نبی کے مخلص صحابی حضرت ولید بن عقبہ کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے کبھی بھی جلد بازی میں رد عمل نہیں دینا چاہیے۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور حوصلہ، بردباری، تحمل مزاجی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج کی آیت اسی قانون کے متعلق ہے۔ اب جب ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا نا، یا رسول اللہ وہ تو مجھے مارنے کے در پہ تھے، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، تو اب صحابہ کرام کا اصرار تھا کہ فوری طور پہ قافلہ روانہ کر کے ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے پیغمبر کے صحابہ، تمہارے اندر میرا رسول موجود ہے، تم رسول پہ زور نہ ڈالا کرو کہ ہمارا یہ مشورہ قبول کرو۔ اگر ساری باتیں تمہاری ماننی شروع کر دی جائیں نا تو تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اس طرح کل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ فوراً قافلہ بھیجیں اور ان سارے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو مسلمانوں کا قتل ہو جاتا ہے تو کتنے گناہ کا کام تھا۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پہ صحابہ کرام کا اصرار تھا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے جنگ کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کی جائے گی۔ صحابہ کا اصرار اتنا بڑا کہ حضور نے اپنے مشورے کو ترک کر کے صحابہ کے مشورے پہ عمل کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ تو اللہ بڑی محبت سے اپنے نبی کے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، تو ان کے ہوتے تم کیسے اصرار کر سکتے ہو؟ لو یطیعکم، اگر وہ تمہارا کہا مانے، فی کثیر من الامر، بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ دو قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ایک دینی معاملات، ایک دنیاوی معاملات۔ دینی معاملات میں تو حضور کی بات حرف آخر ہے، سب پہ ماننا فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔
اور دوسری چیز دنیاوی معاملات، جنہیں ہم مشورہ کہہ سکتے ہیں، جس طرح غزوہ احد کے موقع پہ یہ مشورہ کہ جنگ یہاں کی جائے یا وہاں کی جائے، تو قرآن ترغیب یہ دیتا ہے صحابہ کرام کو کہ عام معاملات میں بھی نبی کی رائے کو ترجیح دو۔ یہ ہو سکتا ہے کسی دنیاوی معاملے میں حضور کی رائے سے دوسروں کی رائے بہتر ہو۔ ایک سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی کاشتکاری کا ایک طریقہ بتایا، صحابہ نے فوراً اسے قبول کر لیا، لیکن جب پیداوار کا وقت آیا تو پیداوار کم تھی، کیونکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجربہ نہیں تھا۔ ایک معاملے میں کسی دوسرے شخص کا تجربہ زیادہ ہو، اس کی رائے زیادہ بہتر ہو۔ غزوہ خندق کے موقع پہ حضرت سلمان فارسی کی رائے تھی کہ باہر کیا کھودی جائے، خندق، یہ سب سے بہتر رائے تھی۔ ایک صحابی کی رائے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور مسلمان بہت بڑے جانی اور مالی نقصان سے بچ گئے۔ تو عام معاملات میں ہو سکتا ہے تمہاری رائے بہتر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم اپنی رائے کو ترک کر دو گے، نبی کی رائے پہ عمل کرو گے، تو اطاعت نبی کا ثواب تو مل جائے گا، اگرچہ کچھ نقصان ہو بھی جائے، اجر و ثواب تو مل جائے گا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی بھی معاملے میں مجبور نہ کیا کرو۔ پھر اللہ بڑا عجیب انداز اپناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی کے یارو، تمہیں میں نے بڑی محنت سے اور بڑی محبت سے، بڑے پیار سے تمہارے دلوں میں میں نے ایمان ڈالا ہے۔ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اے صحابہ، میں ہی ہوں نا جس نے تمہارے دل میں کائنات کی سب سے محبوب ترین چیز ایمان بنائی۔ ایمان تو میں ہر مومن کو دیتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ میرا امتیازی سلوک یہ رہا، زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے ایمان صرف تمہارے دلوں میں ڈالا نہیں ہے، بلکہ محبت سے سجایا ہے، محبت سے سجایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ سامان کسی کمرے میں ڈال دیا جائے، بہت سارا سامان ہے کمرے میں ڈال دیا تو وہ عجیب و غریب لگتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ پورے کمرے کو سجایا جائے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے، تو جب کمرے کو آراستہ کیا جاتا ہے، سامان کو اپنی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، تو اس وقت وہ کمرہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، اور سجانے والا جتنا ماہر ہو، کمرے کا حسن اتنا ہی نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے صحابہ، اے صحابہ، تمہارے دل میں نے ایمان صرف ڈالا نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ اس کو سجایا ہے۔ اپنی محبت جہاں رکھنی تھی وہاں رکھی، رسول کی محبت جہاں رکھنی تھی وہاں رکھی، جہاد کی محبت جہاں رکھنی تھی وہاں رکھی، دیگر ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا۔ تو یہ خوش نصیب شخصیات ہیں جن کے دل میں میرے رب نے ایمان کو سجایا۔ اب جہاں میرا رب سجائے اسے کون بگاڑ سکتا ہے؟ اور میرے رب نے صرف سجایا نہیں، پارہ نمبر 28 میں اللہ کہتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے نبی کے صحابہ کے دل پہ ایمان نقش کر دیا، لکھ دیا ہے۔ کسی حکومتی عہدیدار کا لکھا کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ اسے مٹا سکے، تو میرے رب کا لکھا کون مٹا سکتا ہے؟ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد معاذ اللہ صحابہ کرام ثابت قدم نہ رہ سکے، اور وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ گئے، اور چند صحابہ کے سوا باقی مرتد ہو گئے۔ در حقیقت یہ خود مرتد لوگ ہیں جو قرآن و سنت سے دور ہیں، اور جنہوں نے یہ آیات یا تو سمجھی ہی نہیں اور یا سمجھ کے خباثت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ جن دلوں میں میرے رب نے ایمان کو سجایا وہ کبھی بھی ایمان سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اور سورۃ الحشر میں اللہ ایک بڑی عجیب بات صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان، والذین تبوؤا الدار والایمان، اللہ کہتے ہیں
کہ صحابہ نے دار ہجرت یعنی مدینہ کو بھی اپنا گھر بنا لیا اور ایمان کو بھی اپنا گھر بنا لیا۔ اب یہاں ہے کہ ایمان صحابہ میں ہے اور وہاں ہے صحابہ ایمان میں ہیں۔ صحابہ ایمان میں ہیں، صحابہ نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے صحابہ کے اندر بھی ایمان ہے، باہر بھی ایمان ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کتنی سخت بارشیں آئیں، جھکڑ چلے، آندھیاں آئیں، طوفان آئے، تو ہم اپنے گھروں کے اندر محفوظ رہے۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ نے ایمان کو اپنا گھر بنایا ہے۔ گھر انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے، ایمان میرے نبی کے صحابہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے۔ باہر کفر کے جھکڑ چلتے رہیں، باہر سرکشی کی آندھیاں اٹھتی رہیں، باہر شرک و بدعات کی بارشیں برستی رہیں، میرے نبی کے صحابہ اتنے محفوظ ہیں کہ ان کے ایمان میں ایک رائی کے دانے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں میں سجایا ہے۔ صرف یہی نہیں، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ کہتے ہیں کفر، فسق اور نافرمانی کو تو میں نے تمہاری ناپسندیدہ ترین چیز بنا دی ہے۔ تمہیں سب سے زیادہ محبت ایمان سے ہے اور سب سے زیادہ نفرت کفر سے ہے۔ تمہیں نیکی سے محبت ہے، بدی سے نفرت ہے۔ تمہیں رسول کی اطاعت سے محبت ہے، رسول کی نافرمانی سے تمہیں نفرت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عرشوں پہ بیٹھا میرا رب کہہ رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ اور یہ صرف الفاظ کی بات نہیں، تاریخ نے دیکھا میرے نبی کی ایک صحابیہ عورت جن سے نازک ہے، جن سے نازک ہے، اسے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے کہ کفر کر لے، ایمان چھوڑ دے، رسول کی نافرمانی کر، اطاعت کو ترک کر دے۔ اس عورت نے اونٹوں کے ساتھ لٹک کے اپنے وجود کو 2 ٹکڑے تو کرا لیا، لیکن ایمان سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ تھا ان کے دلوں میں ایمان کی محبت تھی۔ میرے نبی کے ایک صحابی کو سولی پہ لٹکایا جانے لگا۔ ابو سفیان نے پوچھا شرارتاً کہ تیری کی حالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے، اگر ہم تیری جگہ تیرے نبی کو لٹکا دیں تیرا کیا خیال ہے؟ سولی پہ لٹکنے والا، اور وہ بھی نبی کی ذات کی خاطر، وہ کہتے ہیں کافر اپنی زبان سنبھال کے رکھ، تو نبی کو سولی پہ لٹکانے کی بات کرتا ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کی نازک تلیوں میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو اسے بھی پسند نہیں کر سکتا۔ تو یہ میرے رب کی دین تھی اپنے صحابہ کو، نبی کے یاروں کو۔ قرآن کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، اے میرے بندو تم نے میری بات ماننی ہے، میں قرآن کے اوراق میں کہہ رہا ہوں اولئک هم الراشدون، یہی تو ہدایت یافتہ ہے، یہی، ان کے دشمن نہیں۔ اس میں حصر ہے اولئک هم الراشدون، یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان میں نے ڈالا، پھر سجایا، پھر کفر، نافرمانی اور فسق کو دیس نکالا دیا، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور ہادی اور مہدی کہلوانے کے حقدار ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں فضلا من اللہ ونعما، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو صحابہ کو میں نے راشد بنایا ہے، فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت کا مل جانا ہے، ہدایت کا مل جانا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کسے ایمان دینا ہے، کسے ایمان دینے میں حکمت ہے، کسے ایمان نہ دینے میں حکمت ہے، یہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ واللہ، اور اللہ علیم، خوب جاننے والا، حکیم، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ وما علینا الا